السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب الجهنم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات ادب سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دوستو بزرگو، ترمذی شریف کی ایک لمبی حدیث آپ حضرات کے سامنے سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 6 چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے، کتنی چیزیں؟ 6 چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے تمہارے لیے مر کر قبر میں دفن ہو جانا بہتر ہے۔ یعنی اللہ کے طرف سے تمہاری موت آ جائے اس وقت تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ایسا زمانہ آ جائے گا، اتنے خرافات اور اتنی برائیاں پھیل جائے گی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ 6 چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے اگر اللہ کے طرف سے تمہاری موت آ جائے اور موت کے بعد قبر میں تم دفن ہو جاؤ، یہ بہتر ہے زندگی سے۔ وہ کون کون سی چیز ہے؟ ترتیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ذرا ذرا سی بات میں قتل و غارت، ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے، ذرا ذرا سی بات میں تلواریں نکل جائیں گی، بندوق، اسی طریقے سے اور جتنے بھی ہتھیار ہے، ذرا سی بات ہوئی اور ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ قتل کرنے والے کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے کیوں قتل کیا، اور قتل ہونے والے کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا۔ قاتل اور مقتول
دونوں کو پتہ نہیں چلے گا، یعنی قتل کرنے والے کو اور قتل ہونے والے کو دونوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے اسے کیوں قتل کیا اور مجھے کیوں قتل کیا گیا۔ ذرا ذرا سی بات میں تلواریں نکل جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا زمانہ آ جائے تو تمہارے لیے زندگی بہتر نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے موت آ جاوے یہ بہتر ہے۔ آج دیکھیں حالات ایسی ہیں، ذرا ذرا سی بات میں تلواریں نکلتی ہے یا نہیں؟ کوئی قصور نہیں ہے، ایک انسان جا رہا ہے، مسلمان نام سن کر اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ بھیڑ اکٹھا کر کے ایک کمزور 25-30 آدمی مل کر ایک لڑکا کو یا قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہی حالات ہے، اور صرف غیر مسلم نہیں، ایمان والے بھی ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ تو آج کا زمانہ وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حدیث کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت بیان کرتے ہیں کیا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان کسی کو قتل کرتا ہے، قتل کرتے وقت اس کے دل سے نور ایمان نکل جاتا ہے، اس کے دل سے جو ایمان کی نور ہے وہ نور اللہ تبارک و تعالی نکال دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب کوئی چوری کرتا ہے، چوری کرتے وقت اس کے دل سے کیا ہے؟ نور ایمان نکل جاتا ہے۔ لیکن افسوس، آج دن دہاڑے ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں۔ آج انسانوں کی جان اتنی سستی ہے کہ جانوروں سے محبت کر رہے ہیں، ایک کتا سے محبت ہے لیکن اپنے ماں باپ سے محبت نہیں ہے، اپنے ماں باپ کو مار رہے ہیں، یہاں تک کہ ماں باپ کو قتل بھی کیا جا رہا ہے۔ ایسے واقعات ملتے ہیں۔ ایک بھائی ایک دوسرے بھائی کے خون کے پیاسا، مذہب کے آڑ پر ایک دوسرے کے خون بہایا جا رہا ہے۔ جانوروں سے محبت ہے، کتا سے، بلی سے اور طرح طرح کے جانوروں سے، لیکن انسان کی خون کیا ہے؟ اس کی کوئی اوقات نہیں، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ آج وہی زمانہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا زمانہ آ جاوے تو تمہارے لیے مر کر قبر میں دفن ہو جانا بہتر ہے۔ تو اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر کیا فرمایا کہ جب کوئی چوری کرتا ہے، چوری کرتے وقت اس کے دل سے نور ایمان نکل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی زنا کرتا ہے، زنا کرتے وقت اللہ تعالیٰ اس کے دل سے نور ایمان کو نکال دیتے ہیں۔ یعنی ایمان سے تو نہیں نکلے گا، اس کو ہم کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، اس کو کافر نہیں کہیں گے، لیکن یہ ضرور بات ہے کہ ایک ایمان والا اور اتنی گندی حرکت، ایک ایمان والا ایک مومن بندہ اور چوری کر رہا ہے، ایک مسلمان مومن بندہ اور ایک دوسرے کو ناحق قتل کر رہا ہے، بے قصور کا خون بہا رہا ہے، ایک ایمان والا بندہ اور ایمان والا بندہ ہو کر زنا کر رہا ہے، یہ تو شوبھا نہیں دیتا۔ آپ کے دل میں ایمان ہے، آپ کلمہ پڑھے ہیں، آپ نے اقرار جب کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جب آپ نے اقرار کر لیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، جب آپ اقرار کر چکے تو اللہ کے ہر احکامات کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تعلیمات کو آپ کو اپنانا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب کوئی زنا کرتا ہے، زنا کرتے وقت
اس کے دل سے نور ایمان نکل جاتا ہے۔ آج دیکھیں لوگ زنا کو آسان بنا دے رہے ہیں، نکاح کو ہارڈ بنا دے رہے ہیں، زنا کو آسان۔ آج دیکھیں سڑکوں کے اندر زنا کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کے ساتھ ہم بستری کی جائے، زنا بہت طرح کے ہیں۔ آنکھوں کا زنا، آپ آنکھ سے کسی غیر محرم عورت کو گندی نظر سے دیکھ رہے ہیں، سمجھو کہ آپ آنکھ کے ذریعے سے زنا کر رہے ہیں۔ آپ اگر کسی غیر محرم عورت کو یا مرد کو کوئی عورت اگر چھو رہے ہیں تو سمجھو کہ یہ ہاتھ سے زنا کر رہا ہے۔ اگر کوئی پیر سے بھی زنا کرتا ہے، آپ کا پیر زنا کے طرف جا رہا ہے، کسی عورت یعنی غیر محرم عورت کے طرف خواہشات پوری کرنے کے لیے آپ کا قدم آگے بڑھ رہا ہے، سمجھو کہ آپ کا پیر زنا کر رہا ہے۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو بندوں اور بندیوں سن لو، تم دو چیزوں کی ضمانت دے دو، جنت کی گارنٹی۔ دو چیزوں کی تم ہمیں گارنٹی دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے لیے، جنت کی بشارت ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ ایک زبان کنٹرول، بیہودہ باتیں نہیں، غیبت نہیں، چگلی نہیں، بدگمانی نہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، لوگ روزہ رکھیں گے، تراویح کی نمازیں پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، تہجد کی نماز پڑھیں گے، لیکن غیبت کرنا نہیں چھوڑتے، غیبت کرنا نہیں چھوڑتے، بیہودہ باتیں کرنا نہیں چھوڑتے، گالیاں دینا نہیں چھوڑتے، اور زبان کے ذریعے سے تانا دینا نہیں چھوڑتے، اور بدگمانی طرح طرح کے کبائر گناہ کیے ہوئے ہیں، صرف روزہ رکھ رہے ہیں، بھوکا پیاسا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ثواب نہیں۔ اس لیے ان گناہوں کو بھی چھوڑنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ زبان پر کنٹرول، بیہودہ باتیں نہ کرے۔ دوسری چیز اپنی شرمگاہ کی حفاظت، اپنی شرمگاہ کو ناجائز جگہ خرچ مت کرو، پوچھ ہوگی۔ اگر تم ایسا کرو گے یاد رکھنا مر گئے بغیر توبہ کے ایسے لوگوں کے لیے جہنم۔ اللہ حفاظت فرماوے تو نکاح کو آسان کرو، عمر ہو جاوے نکاح کر لو، لیکن زنا مت کرو۔ اللہ اگر تم زنا کر رہے ہو سن لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زنا ایک قرض ہے، زنا ایک قرض ہے۔ آج اگر آپ کسی کی بہن کو غلط نظر سے دیکھ رہے ہو، ان کے ساتھ غلط کر رہے ہو، اگر آپ اپنی لذت پوری کرنے کے لیے، آپ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے زنا کر رہے ہو، کل تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی زنا ہوگا۔ یہ زنا قرض ہے، تم اسے مانو نہ مانو تمہاری اولاد زنا کریں گی۔ اس لیے کسی کی بہن کو اپنی بیٹی سمجھو، کسی کی ماں کو اپنی ماں سمجھو، کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھو، کسی کی بہن کو اپنی بہن سمجھو۔ خدا کی قسم اگر ہر انسان چاہے مسلم ہو، چاہے ہندو ہو، سکھ عیسائی ہو، اگر اس چیز کو ذہن میں لائے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، یہ تو میری بیٹی کے طرح ہے، سمجھو میری بیٹی ہے، یہ میں غلط کرنے اگر جا رہا ہوں، شیطان بہکا رہا نہیں، یہ تو میری سگی بہن کی طرح ہے، نہیں نہیں نہیں، میں اگر غلط کرنے جا رہا ہوں یہ میری ماں کی طرح ہے۔ اگر یہ چیز ذہن میں آ جائے خدا کی قسم غلط حرکات نہیں ہوں گی، بدکاریاں، معاشرے کے اندر زنا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب زنا عام ہو جاوے گا، جب زنا عام ہو جائے گا، بغیر نکاح کے اپنی بیوی کو چھوڑ کر اگر کوئی غلط کرتا ہے تو یاد رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو کم کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو چھین لیں گے، اچانک موت آئیں گی۔ جوان ہے ایک لڑکا
اپنا جا رہا ہے گھر سے نکلتے ہوئے بناؤ سنگار کر کے، اچانک اس کی موت آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا جب زنا عام ہو جائے گا۔ آج دیکھیں دنیا کے اندر ایسی بیماریاں آتی ہیں کہ پتہ بھی نہیں، ڈاکٹرز کی ساری ٹیمیں موجود ہیں لیکن پتہ نہیں لگتا کہ یہ کیا بیماری، پتہ نہیں چلتا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زنا عام ہو جاوے گا، اللہ تعالی دنیا کے اندر ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ جس وقت ہمیں بارش کی ضرورت ہے بارش نہیں ہوگی، جس وقت ہمیں بارش کی ضرورت ہے بارش نہیں، یعنی یوں سمجھیے بے موسم کا ہو جاوے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا گرمی میں بارش ہو رہی ہے، پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیا ہے۔ جس وقت ہمیں بارش ہونی چاہیے اس وقت نہیں، اور جس وقت بارش نہیں ہونی چاہیے اس وقت بارش ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو، اگر کوئی انسان کسی کا ناحق قتل کرتا ہے، بے قصور کا خون بہاتا ہے، حدیث کے اندر ہے چاہے وہ فرض عبادتیں کرے چاہے وہ نفلی عبادتیں کرے، اس کی عبادت اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں۔ اور ایک جگہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ حقوق العباد میں سب سے پہلے قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے بے قصور کا خون کیوں بہا، اس کا کیا قصور تھا؟ موت دینے کا مالک میں ہوں، اللہ پوچھے گا تمہیں کس نے حق دیا تھا کہ تم نے اس کا خون بہایا؟ وہ بندہ اگر معاف نہیں کرے گا، اللہ کہے گا اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں داخل کر دو، اس لیے کسی کا خون نہ بہاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ذرا ذرا سی بات میں ایک دوسرے کا خون بہایا جائے گا۔ ایسا زمانہ آنے سے پہلے ہمارے لیے مر کر قبروں میں دفن ہو جانا بہتر۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کم عمر کے نوجوان لڑکے قرآن کی تلاوت کریں گے، کس طرح؟ گانے کی طرز میں گنگنا کر، جس طریقے سے گانا سنایا جاتا ہے اور لوگ جمع ہوتے ہیں، جس طریقے سے قوال والوں کو بلایا جاتا ہے، لاکھوں روپیہ صرف کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو گانا میں لٹانے والوں پیسہ، یاد رکھو قوالیوں میں تم پیسہ لٹا رہے ہو، اور یاد رکھنا گناہوں کے اڈوں میں تم پیسہ خرچ کر رہے ہو۔ تمہارے گھر کے بغل میں ایک غریب گھرانے کی بچیاں ہیں جو نکاح کے لیے پریشان ہے، تمہیں توفیق نہیں کہ تم 1 لاکھ 2 لاکھ روپیہ ان کو جا کر خرچ کر رہے ہو۔ کل قیامت کے میدان میں وہ رشتہ دار تمہارے گریبان پکڑیں گے۔ تمہارے گھر کے بغل میں بیمار تھا، پیسے کے لیے پریشان تھا، تم گناہ کے اڈوں میں پیسے خرچ کر رہے تھے، اچھے خاصے لوگ، پڑھے لکھے لوگ داڑھیاں رکھ کر اور نہ جانے کیا کیا، اس کے باوجود ایسے گناہوں کے اڈے میں صرف کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے میدان میں وہ انسان جو آپ کے بغل میں پیسے کے وجہ سے بیچارہ مر گیا، علاج نہیں کرا سکا، آپ کو توفیق نہیں ہوئی کہ جا کر ان کا علاج کرے، کل قیامت کے میدان میں ہم سب کی پکڑ ہو۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اپنے گھر میں آپ طرح طرح کے اناج رکھو گے، کھانے پینے کے طرح طرح کے آئٹم، دسترخوان میں افطاریاں، اور اس کے بعد پھر آپ فوٹو کھینچ کر اسے شیئر کرو گے، لیکن آپ کے گھر میں، آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں کیا ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ کہیں اس کے گھر میں صحیح سے اناج ہے یا نہیں؟ آپ نے کبھی غور کیا کہ افطاری کا سامان ہے یا نہیں؟ ایسے لوگوں کو جا کر چپکے سے مہینہ راشن پہنچا دیجئے، ورنہ کل قیامت کے میدان میں پکڑ۔ روزہ صرف آپ کے لیے نہیں، مالداروں کے لیے،
ہر انسان کو افطاری کرنے کا حق ہے۔ کل قیامت کے میدان میں جو پیاسا ملے، آپ نے رمضان المبارک میں افطاری کے وقت ان کو پیاسا کو پانی پلا دیا، کوئی افطاری کے وقت میں جو صحیح میں روزہ رکھا ہوا ہے آپ نے افطاری کرا دیا، یاد رکھنا کل قیامت کے میدان میں وہ پیاسا آپ کے لیے سفارش کرے گا، وہ روزے دار آپ کے لیے سفارش کرے گا، اسے معمولی مت سمجھو۔ اس لیے میرے بھائیوں، پیسے کو غلط راستوں میں مت صرف کرے۔ آپ اپنی بیوی بال بچوں میں صرف کرے، خرچ کرے، منع نہیں ہے، صدقہ کے برابر ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد پر اگر آپ پیسے کو خرچ کر رہے ہیں صدقہ کے برابر ثواب، لیکن تمام کے تمام پیسے کا خرچ کرنا نہیں ہے۔ لوگ بس اپنے بارے میں فکر کر رہے ہیں، اپنے گھر والے کے بارے میں، لیکن قوم کے درد نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی پکڑ ہے، کل قیامت کے میدان میں ایسے لوگ پھنسیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ نوجوان لڑکا، کم عمر کا لڑکا قرآن کریم کو گانا کے طرح پڑھیں گے، لوگوں کی بھیڑ ہوگی۔ آج دیکھیں قرآن کریم کو جہاں پہ تھوڑا سا گنگنا دیتے ہیں لوگ بھیڑ اکٹھا کر لیتے ہیں، اور اسی میں کسی شخص کو یہ داعیہ پیدا نہیں ہوتا، کوئی بھی فرد میں، کہ کیا یہ قرآن کو اللہ اور اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر قرآن کو پڑھ رہا ہے یا نہیں، گانے کے طرز پہ تو نہیں پڑھ رہا۔ ایسے لوگوں کی تراویح بھی ہم پسند کرتے ہیں سننے کو، اب قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، واہ واہ ماشاءاللہ کیا قرآن کی تلاوت کرتے قاری صاحب۔ بھائی گانے کے طرز میں قرآن کو پڑھنا حرام ہے۔ آج دیکھیں افسوس، میں اختلاف نہیں کرتا جلسہ جلوس کرانے اجتماع کرانے پر، لیکن جلسہ آپ کرا رہے ہیں، لیکن ان جلسوں میں آپ لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں، آپ انہی پیسوں کو اکٹھا کر کے آپ اسلامک اسکول کیوں نہیں مناتے؟ ابھی شعبان المعظم کے مہینے میں رجب سے شروع ہو جاتا ہے جلسہ، وہاں جلسہ یہاں جلسہ، لوگ بلا رہے ہیں نعت خواہ وغیرہ کو، اور نہ جانے لوگ جو ہے 25,000 40,000 دے دے کر بلاتے، 1 لاکھ روپیہ دے کر بلاتے ہیں۔ مقرر صاحب کو اسٹینڈرڈ گاڑی میں، ایسی والی گاڑی میں لایا جائے، آپ کو توفیق نہیں ہے، آپ کی بچیاں مرتد ہو رہی ہے، شرم آنی چاہیے۔ آپ کی نیت کیا ہے؟ صرف دکھاوا میں جلسہ کر دیے بس۔ ٹھیک ہے جلسہ پر ممانعت نہیں ہے، قوم کا درد بھی تو ہونا چاہیے۔ ہماری بہنیں غیروں کے اسکول کالج میں جا رہی ہے، نہ جانے کتنی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہے، آپ کو اس پر فکر نہیں؟ آپ اسلامک اسکول بنائیے، آپ اسلامک کالج بنائیے، آپ اسلامک یونیورسٹیاں قائم کیجئے، آپ اسلامک ہاسپٹل بنائیے، ہمارے لوگ رہیں گے وہاں پڑھیں گے تو پھر وہ دینی دنیاوی ہر اعتبار سے کامیاب ہوں گے۔ اس پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ گانے کی طرح قرآن کی تلاوت کرے گا لوگ، حفاظ اور تعداد ہوں گے سننے والوں کی، لیکن کسی فرد میں یہ داعیہ پیدا نہیں ہوگا کہ یہ گانا کے طرز میں پڑھ رہا ہے، ہم اس کے پیچھے نہیں پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کی جائے گی لیکن لوگ بے حرمتی کریں گے، ایسا زمانہ آ جائے گا۔ آپ دیکھیں قرآن کو موبائل میں چالو کر دیا جا رہا ہے، کیسٹوں میں چالو کر دیا جا رہا ہے نا قرآن کی تلاوت سننے کے لیے۔ لوگ جو ہے بیڑی سگریٹ وغیرہ پی رہے ہیں، ہوٹلوں میں قرآن کی تلاوت کو چالو کر دیا جا رہا ہے، ہنسی مذاق لوگ کر رہے ہیں، گالیاں گندی گندی دے رہے، قرآن کی بے حرمتی نہیں ہو رہی؟ لوگ یہاں تک کرتے کہ قرآن کی تلاوت چالو کر دیے، استنجا خانہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں قرآن کی تلاوت سن رہے، ایسے بھی لوگوں کو دیکھنے کو ملا۔ تو یہ زمانہ وہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ صرف قرآن کے حروف باقی رہیں گے، ان پر عمل نہیں کیا جائے گا۔
قرآن کے صرف حروف باقی رہیں گے۔ آج دیکھیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ہم لوگ حافظ کو منتخب کرتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، جو جتنا فاسٹ قرآن پڑھے گا ہم اسی کے پیچھے پڑھیں گے، جلدی تراویح ختم۔ یہ قرآن کی بے حرمتی ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، اطمینان سے پڑھ۔ اللہ تعالیٰ وہ جلدی میں پڑھنے والے کو نہیں کہیں گے کہ واہ ماشاءاللہ کیا سپر فاسٹ تراویح پڑھ کے آیا تم، جاؤ جنت۔ ایسا نہیں ہے، قرآن کو اطمینان سے پڑھو، قرآن کا یہی حق ہے۔ پڑھنے والے بھی گناہگار ہوں گے، پڑھانے والے بھی۔ جلدی پڑھنا یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے مہینے میں 10 دن کی 15 دن کی تراویح کرتے ہیں مکانوں میں، اسی طریقے سے مارکیٹ میں۔ ٹھیک ہے، مجبوری میں اگرچہ اجازت ہے، مجبوری میں، لیکن اس کے بعد کیا ہے، یہ سوچتے ہیں کہ نہیں 10 دن کی تراویح پڑھ لی، اب چھٹی ہو گئی، اب ہمیں تراویح نہیں پڑھنی ہے۔ پورے رمضان المبارک جب تک عید الفطر کی چاند نظر نہ آئے تب تک سنت مؤکدہ ہے، تراویح کی نماز پڑھنی ہے۔ اگرچہ مجبوری عذر میں آپ 10 دن 15 دن کی کرائے، ختم ہو جاوے ایک قرآن، یہ الگ سنت ہے۔ پورے رمضان پڑھنا یہ الگ سنت ہے، پھر آپ کو آنے ہیں مسجد کے اندر۔ لیکن جہاں 10-15 دن کے پڑھے اس کے بعد مسجد آنا بند کر دیتے ہیں۔ اس لیے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دوستوں سے ہم محبت رکھیں گے، غیروں سے محبت رکھیں گے، اور رشتہ داروں سے ہم ناتا توڑ دیں گے۔ ہم رشتہ داروں سے ناتا توڑ دیں گے، اور رشتہ داروں سے اس لیے ناتا توڑیں گے کہ کہیں بعض لوگ تو اس لیے رشتہ داروں سے الگ رہتے ہیں کہ کہیں اس کی وجہ سے مجھے تکلیف نہ ہو، اس کی وجہ سے مجھے تکلیف نہ پہنچے، اور بعض لوگ رشتہ داروں سے اس لیے الگ رہتے ہیں کہ کہیں مجھے اس کی مدد نہ کرنی پڑ جائے، کہیں مجھے اس کی مدد نہ کرنی پڑ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہوتا ہے، 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرماتا، یعنی رحمت کی نظر سے دیکھتے بھی نہیں۔ نمبر 1، جو رشتہ اور ناتا بے دردی سے توڑتا ہو، یعنی ان سے ذرا ذرا سی بات میں رشتہ ناتا توڑ دیتا ہو، بات چیت بند، سلام کلام بند، تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رشتہ داروں سے، اپنے گھر والوں سے بات چیت نہیں ہے تو بات چیت شروع کر دے۔ معافی تلافی، یہ ہماری زندگی بہت سی مختصر سی زندگی ہے، پتہ نہیں ہم کب چلے جائیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بہت سخت ناراض ہوتا ہے جو اپنا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، جان بوجھ کر رکھتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ غلطی سے ٹخنوں سے نیچے چلا جاتا، اور ایک ہے کہ جان بوجھ کر ٹخنوں سے نیچے رکھنا۔ حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جان بوجھ کر ٹخنوں سے نیچے، پائجامہ ہو، پینٹ ہو، جینس ہو یا جو بھی ہو، لنگی ہو، اگر ٹخنوں سے نیچے رکھیں گے اتنا حصہ جہنم میں وہ جلے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرماتے، شب قدر کی رات بھی، اس لیے اپنے پاجامہ کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص سے بہت ناراض ہوتا ہے جو والدین کو تکلیف دیتا ہے، جو والدین کو تکلیف پہنچاتا ہے، چاہے زبان کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ ہاتھ کے ذریعے سے ہو،
یا کسی بھی ذریعے سے ہو، اگر ماں باپ کو وہ تکلیف دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرماتا، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بخشش بھی نہیں کرتے جب تک کہ توبہ نہ کر لیں، جب تک کہ اپنے ماں باپ سے معافی نہ مانگ لیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یاد رکھو کہ جو دو چیز کرتا ہے اللہ تعالیٰ 3 انعام فرماتے ہیں، 3 انعام دیتے ہیں۔ ایک تو جو اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں ڈرتا ہے، جو بندہ ہو یا بندی تنہائی میں جو ڈرتا ہے، دیکھیے مجمع میں ڈرنا کمال نہیں، تنہائی میں اکیلے میں آپ کو گناہ کی دعوت ہے، آپ کو ہر چیز کرنے کی خواہش ہے، اس جگہ اللہ کے ڈر سے آپ رک گئے، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ کل قیامت میں عرش کے سائے میں ایسے نوجوان کو، لڑکے یا لڑکیوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ ایک تو کیا بتایا میں، اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان سے بہت خوش ہوتا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، جو تنہائی میں اللہ سے ڈرتا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بہت خوش ہوتا ہے، کون لوگوں سے؟ جو رشتہ ناتا میں صلہ رحمی کرتا، یعنی رشتہ داری سے اچھا سے سلوک کرتا، ماں ہو، اس میں سارے رشتہ داروں، خالہ، خالو، پھوپھا، پھوپھی، تمام سے وہ اچھا سلوک کرتا ہو، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی رزق میں برکت کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بری موت سے حفاظت کرتا ہے، بلکہ اس کی موت ہوگی تو ایمان کی حالت میں ہوگی، اور انشاءاللہ کلمہ شہادت والی موت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں وہ سنت پڑھیں۔